یہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک خاص ساتھی سنیل سنگھ جی جڑے ہیں، اور ان کے وہ جو ہمارے ساتھ جانکاری شیئر کرتے ہیں وہیں سے آپ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. تو سنیل جی کے ساتھ ایک ڈائلاگ یہ آگے بناتے ہیں، اور باقی سوال جواب جو ہے ساتھیوں اپنا ہاتھ کا بٹن دبا کے رکھیں اور میوٹ کا بٹن آف کر کے رکھیں تاکہ صاف بات ہو سکے. سنیل جی نمسکار. سر جی، آصف شریف جی آپ کا اور جو بھی آدرنی کسان ہمارے اس میٹنگ میں جڑے ان سب کا دو ہاتھ جوڑ کے ابھینندن کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، سب کو رام رام بولتا ہوں. سر جی آپ بیڈ ملچنگ کے اوپر اور آپ سے بہت سیکھ دیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش دیکھ ریکھ کسان آپ کی ساتھی. آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. میری طرف سے پرابلم ہے یا آپ کی طرف سے پرابلم ہے؟ مجھے سن نہیں رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. سنیل جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز ابھی کٹ کے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب بڑھیا. تو میں سواگت کرتا ہوں آصف شریف جی کا اور سبھی کسان ساتھیوں کا، اور بڑے پیار پریم سے جو ہے اس میٹنگ کو جوائن کریں گے. اور جو ہم نے دیکھا ہے آصف شریف جی کے ساتھ رہ کے، ان کے گروپوں میں رہ کے، تو بہت بہت فائدے ہوئے ہیں ہمارے کسان ساتھیوں کو اور ہمارے خود کو بھی. تو میں زیادہ سمے نہ لے کے اور آصف شریف جی سے درخواست کروں گا کہ بھئی جو آپ نے بیڈ ملچنگ کا سسٹم چالو کیا وہ کب سے کیا سر؟ اور لگ بھگ میرے حساب سے تو ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ سے دیکھ سیکھ کے ورلڈ لیول کے کسان جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں سر. تو میں آپ کا ایک بار پھر پنہ دھنیہ واد بولوں گا کہ آپ ہماری میٹنگ میں آئے، میٹنگ میں شرکت کی، اور آپ سے بتائے گئے نسخے جو ہے وہ ہمارے کسان ساتھی اپنے کھیت میں لاگو کریں گے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت محبت آپ کی. آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 35 لاکھ کے قریب کسان جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا سے. 35 لاکھ. واہ جی. تو اس میں یہ ہے کہ میں بہت سارے آپ کے علم میں ہیں، بہت سارے واٹس ایپ گروپ میں خود چلاتا ہوں. 100 سے زیادہ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ہیں ہم چلاتے ہیں. پھر ویب پیج ہے، پھر ٹیلی گرام کا گروپ ہے ہمارا، اور پھر یوٹیوب چینل ہے. سب سے کو ملا کے ہم 30-35 لاکھ سے اوپر ہی کسان ہیں جو ہم سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. وہ امریکہ کا کسان ہو، وہ آسٹریلیا کا کسان ہو، وہ انڈیا کا کسان ہو، وہ کہیں کا بھی کسان ہو، ہمارے لیے ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے اور ہمارا بھائی ہے وہ. اور ہم کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی مذہب کی وجہ سے یا کسی علاقے کی وجہ سے یا ملک کی وجہ سے کوئی تمیز نہیں کرتے. ہم ہر کسان کو اپنا دوست اور اپنا مہربان سمجھتے ہیں. اس لیے کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہو تو میں ہر وقت آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ کب سے شروع کیا. جی جو ریس بیڈ کا سسٹم ہے یہ تو میں نے 1972 میں شروع کیا تھا. لیکن پہلے ہم کھیلی بناتے تھے. پھر کھیلی بنا کے ہم نے کہا جی کہ درمیان والی کھیلی کی جو جگہ ہے جہاں پہ فرو ہے وہ ہم زمین کو ضائع کر رہے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے اس کو بند کر دیا اور یہ بڑا بیڈ بن گیا. اور بڑا بیڈ جو ہے تقریباً 1977 سے ہم نے شروع کیا، 1977 سے شروع کیا ہوا ہے. لیکن اس میں کئی پھر مراحل آتے گئے، کئی فصلوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں جو تبدیلی آتی گئی، اور تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری بھی آتی گئی. اور 2008 سے پھر ہم نے کہا جی کہ یہ بیڈز جو ہیں، اس سے پہلے جو یہ بیڈز ہوتے تھے وہ ہر فصل کے بعد ہم نئے بناتے تھے، ہل چلاتے تھے، نئے بیڈ بناتے تھے. لیکن 2008 کے بعد یہ بیڈ جو ہیں وہ ہم نے مستقل کر دیے، اور ان بیڈز کے بعد ان کے لیے پھر مشینوں کو ڈیولپ کرنا پڑا اور سارا کام کرنا پڑا. تو یہ جو موجودہ نظام کاشتکاری ہے اس کی بنیاد 2008 میں رکھی گئی، اور 2016 تک ہم نے اس کے اوپر تجربات ہی کیے، ہر طرح کے، ہر فصل کے اوپر، ہر علاقے میں، ہر زمین میں اور ہر روٹیشن میں یہ تجربات کیے. اور تجربات کرنے کے بعد پھر 2016 میں جب ہمیں ہر طرح کی تسلی ہوگی کہ یہ ہر طرح سے یہ نظام ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے فارمرز کو، کسانوں کو متعارف کرنا شروع کیا.
شکریہ جی. اس کو تو 40 کروڑ سال ہو چکے ہیں اور 40 کروڑ سال سے وہ ویجیٹیشن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہر جگہ پہ لاکھوں کروڑوں ایکڑ رقبے پہ چل رہی ہے جی. تو اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ پودا جو ہے یہ واحد چیز ہے دنیا میں جو خوراک پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اپنی خوراک بھی پیدا کرتا ہے اور باقی ہر جاندار چیز جو ہے اس کی بھی خوراک پودا ہی پیدا کرتا ہے. کوئی اور چیز خوراک پیدا نہیں کر سکتی، اور جب تک خوراک پیدا نہ ہوتی اس وقت تک باقی جو لائف فارمز تھیں وہ اس دنیا میں نہ آ سکتی. تو پہلے پودے کو بنایا گیا، پھر پودے کو پھلایا گیا تاکہ وہ خوراک پیدا کرے ہر جاندار چیز کی، اور پھر باقی رفتہ رفتہ باقی سپیشیز کو اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. ہم نے اپنی بیوقوفی سے یہ سمجھا کہ پودا جو ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہے، حالانکہ پودا تو جو ہے وہ ہر چیز کی، ہر جاندار چیز کی خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی. اور وہ صلاحیت جو ہے اس طرح ہے کہ ہر کوئی انچ سوائل ایسا نہیں ہے انچ سوائل کا جہاں پہ ہر وہ منرل موجود نہ ہو جو پودے کی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے. اور وہ مٹیریل جو ہے وہ کیونکہ صرف بہت تھوڑی تعداد میں چیزیں جو ہیں پودا زمین سے لیتا ہے. 95% خوراک پودا ہوا سے، ایٹماسفیئر سے لیتا ہے، جس میں آپ کی CO2 کی ابزارپشن ہے، اس کو پھر بریک کر کے آکسیجن ریلیز کر دیتا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کاربن کو اس سے کوکیز بناتا ہے، کوکیز بنا کے اپنی خوراک بناتا ہے، نیچے مائکروبس کو بھی دیتا ہے، اور وہ خوراک جو ہے وہ پھر انسان اور باقی جاندار چیزوں کو بھی ملتی ہے. تو زمین سے اس کو صرف منرلز چاہیے ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کہ جس طرح کوئی ہم نے سالن بنانا ہے تو اس میں نمک مرچ ڈالنے کے لیے یا وٹامنس کی زمین سے ضرورت ہوتی ہے جو اس کو ہوا سے نہیں ملتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ وہ جو جتنے بھی منرل سوائل کے اندر رکھے وہ سسٹینیبل فارم میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے فارم میں پڑے ہوئے ہیں جو خراب نہ ہوں اتنے لمبے پیریڈ کے لیے، اس کے اوپر کیمیکل کے اثرات نہ ہوں، اس کے اوپر موسمیات کے اثرات نہ ہوں، اور وہ محفوظ رہیں. اسی طریقے سے ہے کہ ہم گھر میں گندم کی یا چاول کی کنکی کی بوری تو رکھ لیتے ہیں، گیہوں کی بوری، لیکن روٹی پکا کے تو نہیں نہ رکھتے، کیونکہ روٹی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، وہ 2-4 گھنٹے میں خراب ہو جائے گی. گندم جو ہے وہ سسٹینیبل ہے، وہ پڑی رہتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو سوائل کے اندر منرلز رکھے وہ سسٹینیبل فارم میں رکھے، اور وہ سسٹینیبل فارم میں جو سوائل کے اندر مائکروبس ہیں ان کو پودے کی اویلیبل فارم میں کر کے دیتے ہیں، یعنی کہ پودے کے لیے وہ کک کر کے یا پکا کے دیتے ہیں اس کو. تو اس لیے جو ہے مائکروبس کو اگر ہم ریجوینیٹ کر لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور پودے اور یہ جتنی بھی کمپنیز تھیں ملٹی نیشنل اور جتنی بھی ایگریکلچر کمپنیز تھیں، انہوں نے ایکچولی ہمارے سوائل سسٹم کو خراب کیا، اور اس میں 3 میجر سٹیپس لیے جو سوائل سسٹم کو خراب کرنے کے لیے تھے. پہلا سا کہ زمین کو پانی میں ڈبو دیا، یعنی کہ نہری نظام بنائے اور ٹیوبلز لگوائے اور سارا کر کے کھیت جو ہے اس کے ارد گرد بنے بنا دیے، اور اس میں کھلا پانی ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا. لیکن جب زمین یہ بنی اس وقت جتنی بھی خشک زمین تھی، خشکی تھی، وہ اپ لینڈ تھی، اور اس میں قدرتی طور پہ ڈلوانے بنی ہوئی تھیں، کنٹورز بنے ہوئے تھے، تاکہ پانی جو ہے اگر بارش کا آتی ہے تو جتنا پانی زمین میں جذب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، باقی رن آف کر کے ندی نالوں سے بہہ کے سمندر میں چلا جائے گا. تو پودا اور زمین جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی ڈیزائن ہی نہیں کی گئی کہ جہاں پہ پانی آپ کھڑا کر سکیں. اس سے جتنے بھی سوائل کے اندر مائکروبس ہیں جنہوں نے سارے نظام کو چلانا ہے وہ ہم ڈبو کے مار دیتے ہیں. پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہمیں بیڈس بنانے پڑیں گے تاکہ وہاں پہ فصل گرو کریں جو پانی میں زمین جہاں پہ ڈوبے نہ، اور صرف کھیلی استعمال کریں پانی لگانے کے لیے اور وہاں سے ٹریکٹر وغیرہ گزارنے کے لیے. تو پہلا عمل تو ہم نے یہ کیا کہ پانی میں ڈبو کے ساری جاندار چیزوں کو مار دیا.
دوسری جو عمل کیا وہ ہل چلا کے مار دیا. قدرتی طور پہ تو ہل چلانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور سائل کے اندر ہی اتنے طرح کی ڈفرینٹ حیات موجود ہیں جو سائل کو نرم رکھتی ہیں, پلورائز رکھتی ہیں, اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی رہتی ہیں. اور تیسرا جو عمل کیا وہ زمین ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہل چلایا اور ننگی چھوڑ دی, اور ننگی زمین جو ہے اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ 70 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو قدرتی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ 1 انچ بھی جگہ جو ہے وہ آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی, 1 انچ جگہ بھی ننگی نظر نہیں آئے گی. ہر جگہ پہ یا تو کچھ سبزہ اگا ہوگا یا وہاں پہ سبزے کے پتے گرے ہوں گے جس سے زمین ڈھانپی جائے, یعنی کہ زمین ڈائریکٹ ریڈیشن کے لیے بنی ہی نہیں تھی. اب جب ڈائریکٹ ریڈیشن کی تو اس سے کیا نقصانات ہوئے کہ زمین کا درجہ حرارت ہمارا بڑھا, اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو حیات زمین کے اندر تھیں وہ گرمی کی وجہ سے مر گئیں, پانی جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا, اور ہمارا آرگینک میٹر جو ہے وہ بھی برن ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں خالی کھیت میں سے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ آرگینک میٹر برن ہو رہا ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے. تو یہ 3 عمل اگر ہم کر لیں, یعنی کہ زمین کو پانی میں ڈوبنے سے بچا لیں, اس کے لیے ریز بیڈ بنا دیں, اور یہ ریز بیڈ مستقل ہوں گے. اس کو یہ نہیں کہ ہر فصل کے بعد آپ نے دوبارہ بنانا, ایک ہی دفعہ بنانے ہیں, اور اس کے بعد انہی بیڈز کے اوپر فصل در فصل آپ نے لگاتے جانا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بیڈ بن جائے تو اس کے بعد ہل نہیں چلانا آپ نے. نو ٹل پلانٹر کے ساتھ, جو ہیپی سیڈر ٹائپ پلانٹر ہے, اس کے ساتھ آپ نے بجائی کرنی ہے تاکہ زمین ڈسٹرب نہ ہو اور اسی ہماری بجائی بھی ہو جائے. اور تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ جو پودوں کے باقیات ہیں, مثلا اگر چاول کاشت کیا ہے تو چالی کی پرالی ہے یا گندم کی توڑی وغیرہ ہے, جو بھی چیز باقیات ہیں وہ زمین کے اوپر پڑے رہیں تاکہ زمین ننگی نہ رہے اور زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ ماڈریٹ رہے. ماڈریشن ہوتی ہے کہ ہم جس ٹیمپریچر پہ ہمارے جسم کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, اسی ٹیمپریچر کے اوپر جاندار جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اسی ٹیمپریچر پہ خوش و خرم کام کرتی ہیں. یعنی کہ 15 سینٹی گریڈ سے لے کے 26 سینٹی گریڈ تک ہمارا سوائل کا ٹیمپریچر مینٹین رہنا چاہیے. اور جو آرگینک ملچ ہوتی ہے یہ انسولیشن کا کام کرتی ہے, اور آرگینک ملچ جو ہے وہ سوائل کا ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے. تو یہ ہے اس میں بیسیکلی اگر ہم یہ 3 چیزیں کر لیں. اور چوتھی بایو ڈائیورسٹی ہے جو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ باغات لگائیں, باغات کے اندر فصلیں لگائیں, یا ایک فصل کے اندر ہی فصل در فصل لگاتے جائیں. تو اس سے ایک تو انکم میں اضافہ فارمر کی ہوگا, اور دوسرا جو ہے وہ ہماری جو مسلسل جو آمدن آتی رہے گی. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو چیز ہم اس طریقے سے پروڈیوس کرتے ہیں وہ کوالٹی کے حساب سے آرگینک سے بہت بہتر ہے, یعنی کہ بہت زیادہ بہتر. ہمارے ہاں آپ کے یہاں بہت سارے کسان ہیں جو ہمارے سے 2-3 سال سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ وہ جو چیز یہ جو ہمارا قدرتی نظام ہے پکنک کا, اس پہ جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ کتنی ذائقے دار ہوتی ہے, کتنی میٹھی ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہوتی ہے, اس کا شائن, اس کا کلر, اس کا ٹیکسچر, ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ ہوتی ہے, اور اس کی پرائس جو ہے ہمیں بہت زیادہ ملنی چاہیے. لیکن ہماری جو یہاں پہ مشن ہے, ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم جب کاسٹ آف پروڈکشن کو بہت ہی کم کر لیتے ہیں, یعنی کہ ہمارے ہاں جو گندم کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ 1550 پاکستانی روپیز کے حساب سے 40 کلو گندم فارمر کو گھر پڑتی ہے, یعنی کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. اب اس کاسٹ آف پروڈکشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 100 روپے سے بھی کم ہے, یعنی کہ ہم نے صرف 4-5 کلو بیج لگانا ہے, کوئی کھاد نہیں ڈالنی, کوئی سپرے نہیں کرنا, اور کوئی ویڈیسائڈ نہیں کرنا, اور صرف 2 پانی سے یہ فصل تیار ہو جاتی ہے. اس کا صرف 4-5 کلو بیج لگتا ہے. بجائی کی جو محنتانہ ہے, ہاتھ سے لگانا ہو یا مشین سے لگانا ہو 1000-1500 لگا لیں, اور اس کے علاوہ 2 پانی کا جو خرچہ آپ لگا لیں, اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی خرچہ ہمارا اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو یہ اس طریقے سے ہم آپ سارے کسانوں کو لے کے آگے چلیں گے تو ہم اس غربت کے جو مسئلہ ہے اس سے نکل جائیں گے, کیونکہ ہم صرف ملازم بنے ہوئے ہیں ان کمپنیز کے, ان دوائیوں اور کھادوں بیچنے والوں کے, ان کے ملازم بنے ہوئے ہیں. رسک ہم لیتے ہیں, پیدا ہم کرتے ہیں, اور سارا منافع جو ہے یہ کمپنیز لے جاتی ہیں. تو
تو یہ میری ایک بریف تھا اس قدرتی نظام کاشتکاری کے بارے میں. اور اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. کوئی لمٹ نہیں ہے اور الگ الگ چیزوں پہ کیا ڈسکس. پروگرام ہے وہ؟ سر موبائل ایپ ہے, میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز الگ سے واٹس ایپ کر دوں گا, یہاں پہ بھی ہم نے لنک ڈال رکھا ہے اس کا. ٹھیک ہے مجھے بھیج دیں. اگر مجھے لیے کچھ کو مشکل نہ ہوئی تو میں ضرور جوائن کر لوں. جی یہ صرف آرگینک فارمر جیوک کھیت کسانوں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی امرت پال جی اگلا سوال. امرت پال جی, پرشانت چودھری جی. ہلو, ہاں جی پرشانت چودھری جی. تھینک یو, آپ نے اتنا اچھا نالج دیا ہے اور ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میں ایک سوال ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ جب آپ بیڈ بناتے ہیں تو کیا اس کو ہمیشہ ڈھک کے رکھتے ہیں ملچنگ سے؟ یعنی جب فصلوں کے اندر میں پورا بیڈ ڈھکا رہے گا, ایسا ہوتا ہے کیا کہ سو دیٹ اس میں کوئی دوسرے پودے یا یہ نہ آ پائے, گھاس وغیرہ نہ آ پائے؟ جی اس میں سوال جو ہے آپ کا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا ہم نے بیڈ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. بالکل ہر وقت, جو 1 منٹ کے لیے بھی 1 انچ بھی جگہ ہماری ننگی نہیں رہنی چاہیے کسی بھی قیمت پہ. جی. وہ فصل ہم نے کاٹ لی ہو, پہلے ہو بعد میں ہو, فصل کے دوران میں ہماری زمین ننگی نہیں رہنی چاہیے. یہ ایک ہمیں اپنی عادت بنانی پڑے گی تاکہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ ماڈریٹ رہے, اور جو مٹیریلز ہیں وہ ریسائیکل ہوں, جو قدرتی نظام ہے اس کے اوپر ہم چلے جائیں. جی. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جڑی بوٹیوں کا مسئلہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کو اپنا دوست سمجھیں, دشمن نہ سمجھیں. یہ جڑی بوٹیاں وہاں پہ آئیں گی جہاں پہ زمین کولیپس کر چکی ہوگی, یعنی کہ زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت جہاں پہ کم ہو چکی ہوگی, جڑی بوٹیاں وہاں پہ آئیں گی. یا جہاں پہ زمین ننگی ہوگی وہاں پہ جڑی بوٹیاں آئیں گی. اگر آپ زمین کو ڈھانپ کے رکھیں گے تو جڑی بوٹیاں قطعی طور پہ نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کا مقصد نہیں آنے کا پھر وہاں پہ. جی وہاں پہ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ یہ جو جڑی بوٹیاں آتی ہے اگر وہ مین کراپ سے بڑی ہو جاتی ہے تو بڑا پرابلم ہوتا ہے, جو میں ابھی فیس بھی کر رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے پہلی کراپ میں, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے ٹرانزیشن میں جب ہم ایک نظام سے دوسرے نظام پہ جاتے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے لیے ٹرانزیشن ٹائم میں ہمیں کرنا پڑتا ہے, اس میں ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. ہم نے صرف اور صرف جڑی بوٹیوں کو کچھ نہیں کہنا, جو جڑی بوٹی ہماری کراپ کیش کراپ جو ہے اس سے بڑی ہونے کی کوشش کرے اس کو ہم نے داتی سے کاٹ دینا ہے اور کاٹ کے وہیں پہ گرا دینا ہے. جی. اور کچھ نہیں کرنا ہم نے. ہوں. یہ پہلی دفعہ ہمیں یہ تردد کرنا پڑے گا, اس کے بعد جڑی بوٹی نہیں آئے گی. جی بہت بہت دھنیہ واد. جی اگلا سوال امرت پال جی. سر میرا کوشچن ہے, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹਰ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? دیکھیں کوشش ਅਸੀਂ یہ کری دی ہے کہ سلفیورک ایسڈ نہ ہی پانا پوے, کیونکہ کیمیکل تو ہے نا دراصل, لیکن مجبوری دی تحت سانوں بعض اوقات پانا پیندا. اگر پی ایچ تھوڑی سوائل دی جڑی ہے وہ 8.5 دے قریب ہے تو پھر ایک واری واش کر لینا سلفیورک ایسڈ دا کوئی حرج نہیں ہے گا. سو ایک واری اسی کام کرنا تو اسی کر سکتے ہیں. 8 ਤੋਂ 10 کلو سلفیورک ایسڈ کافی ہوئے گا, کیونکہ سلفیورک ایسڈ نہ اسی کیمیکل ریئیکشن کروانے ہیں. سلفیورک ایسڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سالٹس ہوتے ہیں وہ کلسٹر فارم میں ہوتے ہیں, یعنی کہ گچھے بنے ہوتے ہیں, ایک مالیکول دوسرے مالیکول سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب جب ہم تھوڑا سا ایسڈ پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے وہ جو جڑے ہوئے مالیکولز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو زمین کے نیچے جانا آسان ہو جاتا ہے. زمین کے مساموں کی وجہ سے وہ ہمیں ریکوائرمنٹ تو یہ ہے نا کہ روٹ سسٹم سے نیچے چلے جائیں, اور وہ روٹ سسٹم سے نیچے چلے جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پلاسٹک کا ڈرم لے لیں اور اس ڈرم میں پانی بھر لیں,
اور ڈرم ایسا ہو کہ جس کے نیچے ٹوٹی لگی ہو، اور ٹوٹی جو ہے وہ اس ڈرم کو آپ کھالے کے اوپر رکھ دیں اور اس میں پانی بھر کے اس میں 8 کلو سلفیورک ایسڈ اچھے طریقے سے لکڑی کسی ڈنڈے سے حل کر لیں. جب حل ہو جائے تو نیچے ٹوٹی اس طریقے سے کھولنی ہے کہ اس کا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے سارے پانی کے ساتھ مکس ہوتا جائے، اور جہاں پہ پانی گر رہا ہے ڈرم میں سے اس کے آگے تھوڑا سا چھاپا رکھتے ہیں کسی درخت وغیرہ کا، تاکہ پانی گھوم کے جائے اور سارے پانی میں ہی سلفیورک ایسڈ کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ پہنچ جائے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اور بس اس کے بعد آپ ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پوچھیے. تھینک یو سر، تھینک یو. جی اگلا سوال. نمسکار جی ڈاکٹر رشید جی. ہاں جی ملک جی. ہاں جی، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا جی. جو اب بار اپنے انڈیا میں پنک بال ورم کا اٹیک ہو رہا ہے کاٹن کے اوپر جی، یہ بی ٹی اور نان بی ٹی میں دونوں میں ہو رہا ہے جی، اس کا کوئی سمادھان ہو یا پھر کوئی ایسا سسٹم ہو بھائی ہم اپنے خود کے بیج بنا لیں؟ یونیورسٹی وغیرہ تو بتاتی کچھ دیتی جی. اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے 10-20 سال پہلے ہم نے جو بیج تھا اپنے ہاتھ سے نکال کے ان کمپنیز کے نام ہم نے ان کو دے دیا، اور ہم آسان ہو گیا کہ جی بازار سے بیج خریدا اور ڈال دیا. یہ ہمارا صدیوں سے ہمارا اپنا کام تھا، ہم خود کرتے تھے کہ ہم نے ایک کپاس کا کھیت ہے، گندم کا کھیت ہے، کسی بھی چیز کا کھیت ہم نے لگایا ہوا ہے، تو اس میں ہم گھومتے رہتے تھے. جو اچھے طاقتور صحت مند پودے ہوتے تھے ان کو علیحدہ کاٹ کے اس کا علیحدہ بیج بنا لیتے تھے، اور پھر یہ 2-3 سال جب ہم عمل کر لیتے تھے تو وہ بیج سارا ہی ٹھیک ہو جاتا تھا، ایک جیسا ہو جاتا تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ کو ہائیبرڈ کی سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہائیبرڈ نہ ہو. ہائیبرڈ وہ ہے جو ایک ہی مادہ سے پیدا ہو، اس پہ میل کوئی نہ ہو، لیکن اس طرح کا کوئی جانور، کوئی چیز، کوئی حیات اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے. سو ہر جو میل ہے اس جوڑے میں ہے، اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. اور جب نر اور مادہ، نر کہاں سے آ رہا ہے، مادہ کہاں سے آ رہی ہے، ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو ماں ہماری کہاں سے آئی، باپ ہمارا کہاں سے آیا، انہوں نے ملاپ کیا، ہم پیدا ہوئے. یعنی کہ ہر انسان جو ہے، ہر چیز جو آنے والی ہے وہ ہائیبرڈ ہے. ہائیبرڈ کو ہوا نہیں بنائے، ہر چیز ہی ہائیبرڈ ہے. ہم نے اس میں سے جو سلیکشن کرنی ہے، اچھے اچھے پودوں کو سلیکٹ کر کے اپنا بیج خود بنانا ہے. ایک تو یہ بیج کے بارے میں بات آ گئی. آپ کیوں یونیورسٹیز کے اوپر یا آپ کیوں یہ سیڈ بیچنے والی کمپنیز کے اوپر رلائی کرتے ہیں؟ اچھا بیج اگر آپ صرف 2 دن کی محنت کر لیں تو ہم ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا سیڈ اپنے ہی کھیت سے بنا سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ پنک بال ورم بہت مشکل کیڑا ہے اس کو ٹھیک کرنا، لیکن یہ ہمارے جو طریقہ کاشتکاری پہ آ جائیں گے تو آپ کو پنک بال ورم کی قطعی طور پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی. آپ جتنے بھی کسان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ کپاس لگائی ہمارے طریقہ، کہیں پہ بھی آپ کو پنک بال ورم، ہیلیوتھس زی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سکنگ انسیکٹ، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ٹی کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، بی ٹی جو ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے جو سوائل بورن ہے، زمین میں پیدا ہوتا ہے. جو بی ٹی بنانے والی کمپنیز ہیں، انہوں نے سوائل سے وہ بیکٹیریا اٹھا کے اس کو جینیٹک ماڈیفکیشن کے ساتھ اپنا جو ہے اپنے پودے یا بیج ہے اس میں اس کو شامل کر دیا. اچھا، جو بیکٹیریا ہے یہ پروٹینز ایسی بناتا ہے جو کھا کے جو کیڑے ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. تو یہ زہریلا ایک پروٹین بناتا ہے جو کیڑے کھا کے مر جاتے ہیں. سو اگر ہم سوائل سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو زمین کے اندر قدرتی طور پہ بیکٹیریا گرو کرتا ہے. ہمیں بیکٹیریا اپنا بی ٹی سیڈ دینے کی ضرورت نہیں. ہمارا ساری فصلیں ہی بی ٹی ہو جاتی ہیں جب ہم قدرتی نظام پہ آتے ہیں اور نیچے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بی ٹی جو انجیکٹ کرتے ہیں، اس کی سپیشیز جو ہیں کیڑوں کی، وہ امیون ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. لیکن سوائل کے اندر جو بی ٹی بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اپنی چینج کرتا رہتا ہے حالت. جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ یہ ہمیں جو کووڈ-19 ہے اس کی کتنی حالتیں چینج ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے بی ٹی بیکٹیریا کسی بھی کیڑے کو امیون نہیں ہونے دیتا اور امیونٹی ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے وہ کوئی بھی کسی قسم کا کیڑا ہو اس کے اوپر
इफेक्टिव, यानी कि उसका इफेक्टिव कंट्रोल होता है। कोई कीड़ा, सकिंग इंसेक्ट हो, बॉल वर्म हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी मर जाती है। तो इसलिए आपको फौरी तौर पे जब इस सिस्टम पे आ जाएंगे तो कतई तौर पे किसी स्प्रे, किसी जहर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शुक्रिया सर। और साथ ही साथ एक सवाल और था जी, जो मिट्टी वाला सिस्टम है जी, हमको कैसे पता चले ये अम्लीय है या क्षारीय है? क्या बेटा, मुझे लेबोरेटरी दोबारा पूछे, मुझे समझ नहीं आई आपका सवाल क्या है। में जिस तरह जी अपने जमीन की जांच करवाते हैं जी हम लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे तो अच्छी रिपोर्ट देते ही नहीं, वो वैसे ही दे देते हैं, पूरी तरह से जांच नहीं करते। तो कोई ऐसा तरीका हो हम अपने खुद ही अपने लेवल पे चेक कर लें जी? बेटा बात यह है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें जमीन के टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो किसी को भी नहीं कहता कि जमीन टेस्ट कराने की जरूरत है। जमीन हमारी खुद ही ठीक हो जाएगी। जब हमारा इस तरीके काश्तकारी पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली जमीन ठीक हो जाती है। अगर सख्त जमीन है तो वो नरम हो जाएगी। आप देखिएगा कि बिल्कुल सख्त आपकी कलराठी जमीन है, 2-3 हफ्ते ऊपर उसके मल्च पड़ी रहने दें और नीचे से खेली में पानी लगा दें एक दफा, तो 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ही जमीन जो है आपकी नरम हो जाएगी। इसी तरह अगर रेतली जमीन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए हमें किसी किस्म की भी सॉइल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये वक्त का ज़ाया है, पैसे का ज़ाया है, और जो रिपोर्ट मिलती है वो रिलायबल रिपोर्ट होती ही नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगला सवाल जसकरण जी है। जसकरण जी, कमल माजरा जी, जसकरण बोलिए। ਟੈਬ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਸਿਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਡੈਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 1-2%, 4% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਟਰਸ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। बहुत जबरदस्त तुसी जनाब दोस्तों वास्ते एक अपनी मिसाल कायम करके दिखाई है। बहुत खुशी हुई थोड़ी गल सुन के। तुसी क्या बीमारी है थोड़ी बहुत, 1-2% बीमारी जरूर होएगी, 4% भी हो सकती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आज तुसी देखोगे कि अगर फर्ज कीता तेला आंदा 3-4 दिन बाद देखोगे तो तेला गायब हो चुका होगा। साडी जड़ी बाकी हयात ने उन्होंने खा चुकी होणगियां। वो किसे तेला जो है किसी बाकी हयात की खुराक बन चुका होएगा। इस वास्ते घबरा के कति तौर पर स्प्रे नहीं करना। 3-4 दिन दे विच हर चीज़ ऑटोमेटिक क्लीयर हो जाएगी। लेकिन इस शुरू दे विच अगर हजे पहले 1 साल दे विच, क्योंकि हजे तक तुसीं ये समझो कि साडा जिहड़ा पौधा है पहलवान नहीं बनिया, हो
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਮੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ 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 ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਲਚਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 350 ਬੂਟਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ 60-70 ਬੂਟੇ ਪੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਮੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਮੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਸਮਝਾਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਿਫ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆने ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 94649 08। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। जसकरण भाजी आप टाइप कर दो, चैट में टाइप कर दो। 94649 जसकरण जी, मैं नंबर छोड़ दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है और आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा। आप मेरे ਛੱਡਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ।